الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ واللیل کی آخری آیتوں پر ہماری بات پہنچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، ان سے فرما دیجئے، امت کو فرما دیجئے فَأَنذَرْتُكُمْ کہ میں تم لوگوں کو نہایت دیانتداری، خیر خواہی اور غمخواری کے ساتھ حقائق سے باخبر کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں ایک ایسی آگ سے تلظی جو شعلہ ور ہے، شعلہ زن ہے، بے قابو ہے. اللہ یہ کہ اللہ کے حکم سے تو وہ بغاوت نہیں کر سکتی اور نہیں کرتی، لیکن بظاہر تو اس کا انداز ہی ہے. نارن تلظی. اور یہ بات بھی جان لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو، ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ لا یصلاها الا الاشقى، کہ اس آگ کی حرارت، تپش ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ ہے صرف بدقسمت انسان کے لیے، اندھے دل، دماغ اور پتھر دل والوں کے لیے ہے، جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہے کہ وہ ہدایت اور نور کو لے لیں. اور اشقا کون ہے؟ وہ بدقسمت انسان کون ہے؟ الذی کذب وتولی لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولی، کہ یہ آگ پہنچے گا اس انسان تک، اس کی حرارت، تپش اور گرمی، کہ اس نے اللہ کے رسول، اللہ کی باتیں، اللہ رب العزت کی فرمودات کا انکار کیا، اور پھر اپنے اس گناہ کو گناہ حساب بھی نہیں کیا اور انکار کر کے آگے بڑھتا چلا گیا، رسول کی باتوں سے منحرف ہو کے چلا گیا، لوٹ کر چلا گیا. بات تو رسول کے اس تک پہنچ گئی، گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر انکار کرتے ہوئے واپس گئے. یہ اس کے لیے ہے، یہ آگ اس کے لیے ہے تیار، اتنی دیر کہ یہ دنیا سے روپوش ہو جائے. جو ہی عالم برزخ میں جائے گا اس کے لیے یہ عسرا کا سفر شروع ہوتا ہے، گرانیوں اور سختیوں کا سفر، ختم نہ ہونے والے ان مشکلات کا جس کا ہر مرحلہ دوسرے سے زیادہ مشکل اور سنگین، اس کی طرف وہ گامزن ہے، جا رہا ہے. اور یہ آگ چھو بھی نہیں سکتی الاتقى، اس آگ سے اجتناب
دور اور بہت فاصلے پر ہوگا اتقا، تقوی والا انسان. اور وہ تقوی دار والا کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ، جو اللہ کے رضا والی جگہوں پر اپنا مال خوش دلی کے ساتھ پیش کرتا ہے، نیاز مندی کے ساتھ پیش کرتا ہے، عقیدہ اور احترام کے ساتھ پیش کرتا ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ تزکیہ، پاکیزگی، شرک اور کفر سے پاکیزگی، گناہوں سے پاکیزگی، مال کو پاکیزہ کرنا، یہ اس کے مقاصد. جو مال مسلمان کی ملکیت میں ہو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے اور اس میں سے صدقہ دی جائے، وہ مال پاک صاف ہوتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ، اس کے پاس کسی کی کوئی ایسی احسان یا نعمت نہیں ہے کہ وہ شکر گزاری کے طور پر اس پر مال لٹائے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. یہ مال خرچ کرتا ہے، جان کھپاتا ہے، وقت قربان کرتا ہے اللہ رب العزت کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کسی اور مقصد نہیں ہے اس کا. یہ سب کچھ اللہ کے رضا جوئی کے لیے، اللہ کے رضا تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کی محنت کے لیے کرتا ہے. جب یہ بات ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ وقت دور بھی نہیں کہ یہ انسان اپنے اس عمل سے خوشنود ہوگا، بہت خوش ہو چکا ہوگا، راضی ہوگا. اور یہ کوئی اور نہیں، اس آیت کا پہلا ہدف، پہلی نشانی ابو بکر صدیق ہے. اور اس کے بعد وہ لوگ جو مال لٹانے میں صدیقی طرز اپنائیں، ان کے لیے بھی ہے. ایک راستہ ایک آدمی کھول دیتا ہے، ایک خیر کا سبب ایک انسان بن جاتا ہے، پھر اس سے ہزاروں بلکہ کھربوں سے بھی بڑھ کر لوگ مستفید ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق تو وہی کہ ان تمام خیروں کی بانی، بنیاد اور سبب، اور پھر اس کے بعد والے اس کی طرز زندگی پر چلتے ہوئے وہ بھی خیر و برکات سے مالا مال ہوں گے. اور سورہ کے آخری آیتوں میں ہمارے لیے یہ بات دوبارہ تاکید کے ساتھ ثابت ہو گئی کہ دو طبقے کے انسان، اچھے اور برے. اچھائی کے لیے آسانیاں اللہ رب العزت اچھوں کے لیے کھول دیتے ہیں، اچھے لوگوں کے لیے، اور بدقسمتی سے جنہوں نے برائی کا راستہ اپنا لیا ہوتا ہے ان کے لیے اسی میں جانا ہی مست و مگن ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں نشئی لوگوں کے عادی پڑے ہوئے ملتے ہیں آپ کو کوڑا کرکٹوں میں، گندے جگہوں میں، دنیا و مافیا سے غافل بڑے بڑے لوگوں کے بچے ہیں، اور شادی شدہ بھی ہیں، ایسے بھی ہیں ماں باپ کے اکلوتے بچہ. کیوں؟ حواس اندھے ہو گئے، عقل پر پردہ پڑ گیا، کوئی فرق نہیں، کوئی کیا سمجھے کوئی کیا نہ سمجھے، پڑے ہوئے ملیں گے رستوں پر خوار و ذلیل. جس انسان نے برائی کا راستہ اپنی پسند سے انتخاب کیا پھر اس کا انجام یہی ہوگا. چلتے 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 عاقبت الامر جہنم تک پہنچنا، اور ہر مشکل کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر اس راستے سے واپس آنے کی اسے ہمت نہیں ہوتی. یہ ہمارے لیے وارننگ ہے، یہ نصیحت ہے اس بات کی کہ ہم میں سے ہر ایک سوچ لے، سمجھ لے اور جان لے کہ خیر کیا ہے
سمجھتے ہوئے جائے اور شر اور یعنی خراب کیا ہے سمجھتے ہوئے اس کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. یہ خلاصہ ہے اس مبارک صورت کا، اور یہی درس اور نصیحت ہے انسانیت کے لیے اور بطور خاص امت مسلمہ کے لیے. اور ان معروضات پر آج کی باتیں مکمل ہو گئیں. اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات اور یہ معروضات ہمارے اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.